اچھی اور بری صحبت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عرض یہ ہے کہ ذکر جمعرات کو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور احباب دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا فرض عائد کر دیا۔ اس سلسلے میں جو کچھ ان کی تربیت کے لیے عرض کرتا ہوں اس کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میرا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، اور آپ کے ذمہ ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں اس کو غور سے سننا، دل پر لکھ کے لے جانا، یہ عمل کرنا، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ صحبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی اور دوسری بری۔ اچھی صحبت اچھے نتائج پیدا کرتی ہے، اس سے اخلاق سنور جاتے ہیں اور مستقبل درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی صحبت نصیب کرے جس سے یہ نتائج پیدا ہوں۔ بری صحبت میں عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال میں اچھی اور بری صحبت کے نتائج کو واضح فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی دکان ہو۔ جو شخص اس دکان پر جائے گا تو وہ اگر عطر نہ بھی خریدے گا تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور سونگھے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کو لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دی ہے۔ ایسی دکان میں جانے والا اگر کچھ نہیں بھی لے گا تو کپڑے ضرور جلا کر آئے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت نیکا نیکی و صحبت بدا از بدی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی صحبت میں پہنچائے۔ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشین ہوتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علماء کرام، نمبر دو صوفیہ عظام۔ علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتاب کا فرض ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشین ہیں۔ صوفیہ عظام تزکیہ کا فرض ادا کرتے ہیں اور وہ قرآن کا رنگ چڑھاتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند نشین ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نیک بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ اس قسم کے اللہ کے بندوں کے کمالات کا عکس پڑتا ہے۔ ان کی صحبت میں جانے سے دل چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کریں، دل دنیا سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو 1350 سال پیچھے لے جائیے اور اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب کچھ وہبی طور پر حاصل ہو جاتا تھا، اب سب کچھ کسباً حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نیکوں کی صحبت بے حد ضروری ہے۔ بدوں کی صحبت میں جا کر اور نہیں تو بری باتیں ہی سنے گا نا۔ نیکی اور بدی کی سمجھ بھی سیکھے بغیر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں عام طور پر نیک کی تعریف یہ ہے کہ لٹیں بڑی ہوئی ہیں اور گیروی رنگ کے کپڑے زیب تن ہوں، ایسے شخص کو نیک کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سراپا شیطان ہو۔ میاں محمد عیسیٰ صاحب ساکن میاں علی جو اس مجلس میں موجود ہیں، وہ تبلیغ کے سلسلے میں گاؤں گئے۔ جس شخص کے گھر میں مہمان تھے اس کے ہمسایوں میں ایک پیر آیا ہوا تھا۔ اس ہمسائی نے ان کو بتایا کہ میرا پیر اناج نہیں کھاتا، صبح سے 2 مرغ پکوا کر کھا بیٹھا ہے، زبردستی حلوہ بھی پکوا کر کھا چکا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 روپے نذرانہ دو گی تو جاؤں گا۔ میں ایک دفعہ سندھ گیا تو ایک دوست نے وہاں کے پیر کا قصہ سنایا۔ پیر صاحب کے مریدوں میں عام طور پر یہ بات مشہور تھی کہ ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے کہ پخانہ نہیں کرتے۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے پیر صاحب کو رات کو پلاؤ کھلایا اور سوتے وقت خوب کڑا ہوا دودھ پلا دیا اور ان کو ایک کمرے میں سلا کر دروازہ مقفل کر دیا۔ اسے جب قضائے حاجت ہوئی تو بڑی کوشش کی مگر باہر نہ نکل سکا۔ اینٹیں بھی اکھاڑنے کی کوشش کی، آخر کار باورچی خانے میں جا کر پخانہ کر دیا۔ میں نے ان سب کو بلا کر ان کے مریدوں کے غلط پراپیگنڈے کا راز فاش کر دیا۔ نیکی کے لیے سب سے پہلی شرط اتباع شریعت ہے۔ جو متبع شریعت نہیں اسے ہم نیک نہیں کہہ سکتے، اور وہ شخص کم از کم مسلمانوں کا مذہبی مقتدی نہیں ہو سکتا۔ اتباع شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ارکان خمسہ کا پابند ہو، یعنی کم از کم نماز روزہ وغیرہ کا پابند ہو، اور محرمات سے بچتا ہو، مثلا سود نہ لیتا ہو، شراب نہ پیتا ہو۔ یہ اتباع شریعت کی بسم اللہ ہے۔ اس کے اوپر اور مدارج بھی ہیں جن کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد فقط رضا الہی ہے۔ انسان دو قسم کے ہیں، بعض کو رضا الہی مقصود ہوتی ہے۔ اس قسم کے حضرات فرماتے ہیں کہ عامت الناس کی مجلس میں بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے، اور تنہا بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہتر ہے۔ دہلی کے ایک مجذوب کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی طبیعت پر قبض طاری ہو گئی، دیوبند چلے گئے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔
زبان سے کچھ نہیں بولے، صرف پاؤں دبانے سے ہی قبض کی کیفیت رفع ہو گئی اور وہ ہنستے ہنستے واپس آ گئے۔ اپنے اندر فطرت کا نور سلامت ہو تو کامل کی صحبت میں بیٹھنے سے ادھر سے کرنٹ آتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس قسم کے حضرات میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔